الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چاریان تابع نادری مذہب ملت حضرت خلیل خاک پائے صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام نغمہ عشق مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات معزز سامعین محترم معزز سامعین محترم بہت مختصر وقت ہے جی ہم نے بات کرنی ہے حضور کی محبت کی چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے لیکن عشق رسول بیان کرنا ہے بزبان اقبال اصل مسئلہ ہے کہ کل سے ہم آ رہے تھے بڑے دوستوں کو پریشانیاں لاحق ہوئی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور یہ جو انٹرویو ہے یہ اقبال کے بیٹے کے نام پر ہے ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تمہیں قدغن ہے نا ہمارے حلیے سے یہ یاد رکھنا جو کلمہ پڑھتا ہے نا مسلمان وہ کسی بھی حلیے میں ہو وہ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ کائنات میں بڑھ کے محبت کرتا ہے یہ نہ جانا حلیوں پر نہ جانا اس جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے دل سے تم محبت رسول نکال نہیں سکتے کبھی بھی نہیں نکال سکتے تم سارے مل کے بھی آ جاؤ سارا کفر بھی اکٹھا ہو کر آ جائے اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ پوری امت عالم کفر پورا مل کر بھی اگر چاہے اس امت کے دلوں سے اس کے حبیب کی عزت اور ناموس اور محبت نکال دے نہیں نکال سکتا جب تک اس امت کی مائیں علامہ اقبال جیسے جڑیں پیدا کرتی رہیں گی جب تک اس امت کی مائیں غازی علم الدین جیسے شعر پیدا کرتی رہیں گی اور جب تک اس امت کی ماؤں میں علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے تم نہیں نکال سکتے اور کبھی بھی نہیں نکال سکتے وہ کرتے کیا ہیں کفر کی کوشش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک رجال پیدا کرتا ہے جو واپس روح محمد اس امت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور جو
کہ یہ یاد رکھنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس امت کے دلوں سے حضور کی محبت نکال لو گے، کسی بھی حلیے میں کوئی بھی ہو وہ اپنے حبیب سے عشق کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کبھی ان حلیوں پر نہ جانا، جیسے بھی حلیوں پر ہو، بے شک جتنا مرضی پڑھ لکھا جائے. آپ بات کرتے ہو پڑھے لکھوں کی، تو اس سب کانٹیننٹ میں اقبال سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا. اگر ہے تو سامنے آئے. اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال سارا علم پڑھنے کے بعد بھی جب غازی المتین کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے، کہتا شادی سیدھے گلا ہی کرتے رہ گئے، ترخانوں کا منڈا بازی لے گیا. علامہ اقبال کے دور میں ایک مجذوب ہوا ہے، اس کا نام نٹشے ہے. اقبال کی بات کرتے ہیں کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، تاکہ مولویوں کی کوئی بات نہیں کرتے. اور اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اگر اقبال ہی کھل کے بیان کر دیتا نا تو سارے مولوی پیچھے رہ جان گے، اقبال چھال مار کے سب لگے رہ جائے گا. اور تسی منہ چھپاندے پھرو گے. جس نے تصور نال ملک حاصل کیتا اور ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اقبال کہتا تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ. کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، سارا کچھ بھی تسی لے جاؤ. اقبال کہتا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر. اقبال کہتا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اسلام کو سارے لڑ کے بھی زبان حضور دی ذات ہوتے سارے مل کے بھی آ جان، یہ کر کچھ نہیں سکتے. میں کہہ دیا علامہ اقبال کیوں؟ کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کہتا پریشان نہ ہو، میں فرشتے نو آپس گل کردیا سنیا کہ ہونے حضور دی امت جاگن والی، یہ ہن اپنے نبی نال وفا کرن والی، اور اس طرح کرے گی کہ پھر عالم انسانیت پوری رڑ کے دیکھے گی کہ امت اپنے حبیب نال پیار کس طرح کر دی. اقبال دے اثر ایک نٹشے مجذوب ہویا. نٹشے اقبال کو بڑا کلک سی کہ وہ لا تک نہ پہنچا، اللہ تک نہ پہنچا. اس نے لا تک سارا کچھ جا کے انکار کر دیتا. اس نے قلبی واردات ہوئیاں، اس نے جناب روحانی واردات ہوئیاں، انہیں بڑی جناب ایک کشت کی تھی اور بڑی محنت کی تھی، لیکن وہ لا تک پہنچا. اقبال کو بڑا اس کے بارے کلک سی کہ الا اللہ تک کیوں نہیں پہنچا. اقبال کہتا، اقبال کا نظریہ سی، اقبال کہتا درز کہتا ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا ہے. اس کو پہلے اقبال کا ایک نظریہ سی، کہتا کاش در زمانے احمد بودے تا رسید بر سرود سرمدے. اقبال کہتا کاش کہ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی دے زمانے چھوندا تو اقبال اس کو انہوں نے حضرت شیخ احمد سرہندی ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ تک الا اللہ تک لے جاندے. اقبال دا کیدا اس وقت سے تک سی جدو اقبال امام ربانی دی قبر تے نہیں گیا. جدو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی دی قبر تے گیا نا تو کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ہمارے قائد نے پھر اقبال سے پوچھا اقبال تو مجدد الفسانی کی قبر پہ گیا ہے، لے کر کے آیا ہے، تیرا عقیدہ تھا کہ کاش وہ مجدد الفسانی کی قبر زمانے میں ہوتا تو وہ اس کو پکڑ کر رب تک پہنچا دیتے. یہ نظریہ اس کا اس وقت تک تھا جب حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر نہیں گیا. جب ہو کر آیا تو وہ کہنے لگا حضرت مجدد پاک نے مجھے توحید کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. یہ ہے محبت رسول. اور ہم نے اقبال کی زبانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات کرتے ہیں سارے جناب، یہ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے عشق رسول کے بارے میں؟ کہتا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرمی کا شاناش. اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. علامہ اقبال آج فرماتے ہیں تنگ برما راہ گزارے دی شداست ہر لئی میں رازدار دی شداست. اقبال کہتا یار ہن دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا.
ہر نتھو پتھر اٹھ کے دین دے بارے گل کرتا، جس کو الف با الف لام میم کل اللہ نہیں آتی وہ بھی دین دے بارے گل کرتا۔ اقبال پھر کی کریے، اقبال کہتے ہیں اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا سارے بیٹھے، ہر ایک نے اپنا اپنا دین گھڑیا ہویا، ذات تے گل آ جاوے تو مچل جانے، ناموس رسالت تے گل آوے تو جوں ہی نہیں رنگدی، جناب کوئی پتہ ہی نہیں، گھر ستے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کفر پورا عالم اسلام نو لتاڑ دیندا، انہاں نو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اقبال کو پوچھتے اقبال کی گل ہے، اقبال کہتا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، ہر کوئی نویں نویں بت کھڑ رہا، کوئی کہتا مینوں منو، کوئی کہتا مینوں منو، کوئی کہتا سانو منو، کوئی کہتا ساڑھے پیچھے چلو۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کی کریے، اقبال کہتا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا ہے نا سارے بتوں کو دامن چھڑا کے نا حضور تے دردی خاک ہو جا، بس اے تیرا علاج ہے، اے تیرا علاج ہے۔ اور اقبال کی نہیں پڑھیا، آج ذرک دو لفظ آ جان کسی نو تو دین کے بارے مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آ رہا، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کی کریے تو انہوں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھائیے، آؤ تو انہوں سمجھانے حضرت جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ جا جانا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے باقاعدہ پہلے حاکم، اے بھی نال ریاست مدینہ کے پہلے حاکم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ نے خلیفہ بننے تو بعد ایک قانون بنایا، آپ نے فرمایا آج تو بعد بدری صحابہ جنگ سے نہیں جان گے، جہاد سے نہیں جان گے، کسی جنگ و قتال سے نہیں جان گے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بدری صحابی نا یہ ساڑھے واسطے برکتن، انہوں نے اسی رکھنا کہ یہ وہ جنہوں نے اسلام دی پہلی جنگ لڑی، انہوں نے کسی جنگ سے نہیں بھیجنا، انہوں تو برکت حاصل کرنی۔ پھر اپنا بڑھایا ہوا قانون خود توڑ دیتا۔ جب جنگ یمامہ دا مسئلہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا نا، جنگ یمامہ مسلمانوں نے لوڑ پہ گئی کہ آپ نے فرمایا ہوں بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے جنگ یمامہ پہنچے۔ اے خود قانون بنایا پہلے کہ بدری نہیں جا سکتے جنگ، پھر فرمایا ہوں حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا، ہوں جناب بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جنگ یمامہ پہنچے۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں، بڑیاں بڑیاں سخت جنگاں لڑیاں، یمامہ تو سخت جنگ نہیں لڑی، وہ حضور دی ختم نبوت واسطے لڑی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ، 1200 صحابہ اور 700 صحابہ حافظ تے قاری شہید ہوئے، جس میں کہتے ہیں کہ پوک وہ جڑی اسلام نے جناب تیار کی سی بنیادت ہو، جنہوں نے تیار کیتا اسلام دے پرچار واسطے، وہ 700 حافظ تے قاری اس ایک جنگ شہید ہو گئے۔ حضرت سالم جڑے اس امت دے سب نے بڑے قاری قرآن ہیں، وہ بھی جنگ یمامہ شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن سن کے میرے آقا مولا نے ہاں آ چکے سن، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سالم جیسا قاری قرآن میرے دین اسلام وچ پیدا کیتا، میری امت وچ پیدا کیتا، وہ بڑے بڑے قاری شہید ہو گئے۔ اے اسلام جے اسلام سمجھنا نا تو پہلے اسلام دے مزاج میں سمجھو، اسلام سمجھنا۔ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہتا چلو آیا مسئلہ تو بدلیا، جناب گھر پہ کے کہتا وہ نہیں جی یہ مولویوں نے مسئلہ بڑھایا آیا، اور نہیں جی انہوں نے کی پتا ہوئے، ایک جناب روڈ پہ آ جانا۔ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا چنگا آیا مسئلہ تو بدلیا، نال اپنی شریعت بھی نوی کر لیا، کیونکہ شہبازہ دا دین بٹیریاں دے کام نہیں آتا، یہ دین شہبازہ دا۔ اور کیڑا دین ہے؟ اقبال کہتا جس دین نے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو، جس نے وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی۔ اقبال کہتا آج تو بیٹھ کے کہنا ساڑی معیشت کوئی نہیں جی، اسی کس طرح لڑ سکتے ہیں، اسی کی کر سکتے ہیں؟ اگر معیشتہ دے گل ہوندی تو میرے آقا مولا پہلے مدینہ دی معیشت کیسر روم دے برابر کرتے، پہلے معیشتہ دے گل ہوندی تو جناب میرے آقا مولا پہلے کیسر و کسرا دے مقابلے معیشت کھڑی کرتے، معیشت پکی ہوئی سی، اور مدینہ دی ساری معیشت کھجوروں کے ہوتے سی، معیشت پکی ہوئی سی۔ میرے آقا مولا غزوہ تبوک دی طرف چل پڑے، پوری معیشت پکی کھڑی سی، درختوں کے ہوتے پکی کھڑی سی۔ جدو میرے رب دا بلاوا آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تبوک دی طرف جانا، سارے صحابہ تبوک والے ٹر پے، اور پکی ہوئی معیشت کو چھڑ کے ٹر پے۔ معیشتہ پیچھے اسلام نہیں دوڑتا، اسلام ایک اپنی پاور رکھتا، ایک اپنا نظریہ رکھتا، ایک اپنی قوت رکھتا۔ اور اگر معیشتہ دے ہوتے اور پیسہ دے ہوتے اور سارے معاملات دے ہوتے اسلام کی بنیاد ہوتی نا تو پھر اسلام کدی بھی نہ پھیل سکتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک دن مسجد نبی بیٹھے تے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے، ایک شخص آیا، باہروں کوئی بندہ آیا، انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بہ جا، انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا میرا آنا علی ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں اس علی نو ملنا جس نے خیبر کھپے ہاتھ چایا سی، فرمایا جھلیا بہ جا، وہ ساری روحانی قوت ہے، ساری جسمانی قوت ہے۔ اقبال کہندا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک